ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جن ممالک نے اس وقت آزادی حاصل کی یا پاکستان کے بعد جن ممالک نے آزادی حاصل کی، آج وہ کہیں اور کھڑے ہیں، پاکستان کہیں اور کھڑا ہے۔ کیا پاکستان میں جو ذمہ دار لوگ تھے یا فیصلہ ساز لوگ تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، کیا ان کی ذمہ داریاں پوری کی ہیں انہوں نے، یا ہم صرف ہر سال ایک جشن منا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، یہ آزادی کی جد و جہد میں اور میری ہماری فیملی نے پرٹیکولرلی والد صاحب نے بہت زیادہ اس کے اندر تحریک میں حصہ لیا۔ رائٹ فرام 1940 آنورڈ، مالی طور پہ، ذاتی طور پہ ٹریننگ دینے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے، اور فرنٹ لائن سولجر کے طور پہ، جس کی وجہ سے ہم ٹارگٹ بھی ہوئے۔ اگست کے پہلے ہفتے سے لے کے 14 اگست تک ہمارے سارے کاروبار، ساری انڈسٹری، ساری پراپرٹیاں، اور آخری دن پھر جدھر ہماری رہائش تھی اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ 200-300 لوگوں کا جتھا فلی آرمڈ، اور پھر 13 شاہ آتے ہوئی پھر ہم جس طریقے سے مال گاڑی میں پہنچے مغل پورے کے ریفیوجی کیمپ میں، ادھر سے لے کے ابھی تک کا سفر۔ سر، میں عرض کروں گا کہ جد و جہد آزادی بہت ہی محنت سے اور خون کی بنیادیں ملک کو دے کے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مگر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، جب غلامی سے، محکومی سے نکلنا چاہ رہے تھے، جب اسلام کو اور کلمہ کو آگے ہم رکھ کے اپنے طور پہ مسلمان ہو کے علیحدہ رہنا چاہ رہے تھے، اس وقت کچھ اشرافیہ نے انگریزوں کے ساتھ سودے کیے، اپنی آزادی حاصل کرنے کی بجائے اپنی قوم کو، مسلمانوں کو بیچا۔ جو آزادی میں حصہ لے رہے تھے ان کو نقصان پہنچایا، مالی فائدے کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے ان سے جگیریں لی، اور وہ جگیریں اور وہ لوگ اشرافیہ والے آج تک حکومت کر رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ میرٹ، قابلیت، ایمانداری، جن لوگوں نے جد و جہد کی، ایک تو جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اشرافیہ، وہ برسر اقتدار آ گئے۔ جن لوگوں نے جد و جہد کی، جنہوں نے قربانیاں پیش کی، جس طرح آپ نے اپنی فیملی کا ذکر کیا، وہ لوگ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ سر، وہ کہیں بھی ایگزسٹ، ان کا یہی بہت بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، میرٹ کے اوپر اپنی قابلیت کا جھنڈا گاڑ رہے ہیں، اور اب بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ملک کی خدمت کرنے میں، دیانتداری سے کرنے میں، اب اللہ کے حضور جھک کے کرنے میں جو کامیابی اور جو ملک کی ترقی اس میں ہے، وہ کسی چلاکی، ہوشیاری، ہیرا پھیری یا غیر ملکی ایجنٹ بننے میں نہیں ہے۔ جب آپ کسی سپر طاقت کے ایجنٹ بنتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنا ضمیر بیچتے ہیں، آپ اپنی پوری نسلیں بیچتے ہیں۔ آپ وہ کرسی لینے کے لیے یا اپنی کرسی کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جو سودے کرتے ہیں، جس میں ملکی مفاد کے سودے نہیں ہوتے۔ میں آج یاد کرانا چاہوں گا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اس ملک کے لیے، اس میں ملکی مفاد کم نظر آتا ہے، کہیں تو نظر ہی نہیں آتا۔ آیا ہم نے سینڈک میرٹ پہ دیا، اخبار میں اشتہار دے کے پیپرا رول کے مطابق دیا؟ آیا ہم نے گوادر بڈ لے کے پراپر رول کے مطابق دیا؟ آیا ہم نے ریکارڈک کا سودا اوپن ٹرانسپیرنٹ کیا؟ یا کہ ہم نے جدھر بھی موقع ملا ہم نے اپنے ملک کا نقصان کیا ذاتی فائدے کے لیے، اور کیے جا رہے ہیں؟ آیا ہم نے پی ٹی سی ایل بیچی، آج تک پیسے لیے یو اے سے؟ سر دیکھیں، جب آپ ملک کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، جب آپ کے اندر اتنی پی آئی اے کا ذکر نہیں کیا آپ نے۔ جی سر، بہت کچھ اور ہے۔
میں ذکر کروں گا تو آج کا سارا دن اسی ذکر میں نکل جائے گا. یہ لٹو اور پھٹو نے کوئی دن ایسا نہیں جو کہ انہوں نے چھوڑا ہو. آئی پی پی کا ذکر کر لیں سر, یہ شوگر کی انڈسٹری کا ذکر کر لیں, یہ شوگر کی ایکسپورٹ کا اور امپورٹ کا کر لیں, حتیٰ کہ بیچارہ گندم کا کاشتکار بھی مارا ہے. بریگیڈیئر صاحب, کرنل صاحب بڑی درست بات کر رہے ہیں. جس چیز کا ذکر کرتے ہیں اس کے اندر بڑے افسوسناک پہلو نظر آتے ہیں.